جی السلام علیکم، میں ہوں فالم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہمارے آئی ایس آئی کے ڈی جی نے افغانستان کا دورہ کیا، جس پر کافی جو ہے وہ خبریں گرم ہوئیں، اور آج ہمارے وزیر جو انٹیریئر منسٹر ہیں یعنی شیخ رشید صاحب، وہ یہ فرما رہے تھے کہ بھارت کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ تو بھائی انہیں تو تکلیف ہونی ہے، کیونکہ بچا ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں تک وہاں پر اتنے پیسے خرچ کیے اور الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے بہت بے عزت ہو کے نکلنا پڑا۔ لیکن کہتے ہیں کہ سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو کسی کرائسس میں یا کسی ایسی سچویشن میں جس میں لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اپنے لیے کوئی بینیفٹ تلاش کرتے ہیں۔ تو بینیفٹ کی بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز کہ افغانستان کی سائڈ سے ایک موٹر سائیکل پر خودکش بمبار نے اس وقت سیکیورٹی فورسز کے پاس آ کے خودکش دھماکہ کیا، جس میں 3 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جس کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ کیا آیا وہ ٹی ٹی پی کے ہیں یا وہ داعش کے ہیں یا وہ کسی اور گروپ کے ہیں، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان میں جو آنے والے یعنی طالبان حکومت ہے، وہ اس بات کو یقینی طور پر یقینی بنائے گی کہ اس طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اس طریقے کے حملے نہ ہوں۔ تو بجا طور پر پاکستان میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوگا۔ طالبان نے جتنے بھی طریقے سے افغانستان کے اوپر اپنے اثرات پچھلے 10 یا 12 دن میں چھوڑے ہیں، وہ کافی حوصلہ افزا ہیں، اور وہ جس طریقے سے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں اس میں بھی کافی جو ہے وہ پیش رفت خوش اسلوبی سے انجام پاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن پاکستان کو اپنی اپرچونٹیز کو گنوانا نہیں چاہیے۔ ہم کسی کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پڑوسی کی دیوار کو گرانا ہے، بھلے اپنا مکان ہی ہم کیوں نہ ڈھالیں۔ تو بھائی اس وقت اگر افغانستان کے مسئلے پر ہندوستان کو شکست ہے اور اس کا میڈیا اور اس کے لوگ اس ساری پریشانی میں لگے ہیں، تو جناب آپ ان کے ان اکھڑے ہوئے قدموں پر اپنا مرہم لگانے کی بات کریں۔ اور مرہم یہ نہیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ محبت کی نئی پینگیں استوار کر لیں، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو مزید افغانستان کے اندر جو بھی فورسز، کیونکہ امریکنز اور الائڈ جب یہاں سے گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے اور چائنا کے لیے ون بیلٹ ون روڈ کے لیے یہ خطہ آسانی سے نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو ہندوستان کیونکہ ان کا پارٹنر ہے، ان کا اتحادی ہے، اور چین کے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں وہ آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ امریکہ کا اتحادی ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ کچھ اس طریقے سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن آنے کے بعد ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور یہ سارا خطہ یعنی میڈیٹرینین کے پاس سے یعنی ترکی سے لے کر نیچے سویز کنال سے ہوتا ہوا ریڈ سی کا ایریا، اور پھر اس کے بعد عربین سی، اور پھر پاکستان، اور پھر افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور روس تک، یہ سارا خطہ جو ہے وہ ترقی کرنے والا ہے۔ تو آپ نے ایک اریٹنٹ اپنے لیے کیوں بنانا ہے؟ اگر آپ اس وقت جو ہے وہ ایک اچھی ڈپلومیسی اختیار کریں، ایک اچھا جو ہے وہ اگر پولیٹیکل موو کریں، تو آپ انڈیا کو ڈائلاگ میں انگیج کریں۔ انگیج کرنے سے یہ ہوگا کہ انڈیا جو اس وقت شرمندگی میں ہے، آپ اس کو اس کی شرمندگی سے نکالنے میں اس کے معاون بنیے۔ جب آپ معاون بنیں گے تو انڈیا کی 1 ارب آبادی ہے، آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں پر اپنے دوست بنائیے۔ آپ وہاں پر، کیونکہ انڈیا کے اندر جتنی بھی انریسٹ ہے، جتنی بھی پرابلم ہے، آپ اس کے اوپر مرہم لگائیں گے تو وہ آپ کے بینیفٹ میں کام کرے گی۔ لیکن اگر آپ انہیں دشمن اور دشمن اور دشمن ہی ان کو ڈکلیئر کرتے رہیں گے، تو بنیادی طور پر وہ جہاں کہیں بھی ان کا اثر و رسوخ ہوگا یا جہاں پر ان کی پہنچ ہوگی، وہ آپ کے لیے نقصانات کا باعث بنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے وسیع تر مفاد ہوں تو آپ کسی کی دشمنی کو بھی تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑے سمجھداری کا ثبوت دیں تو آپ انڈیا کو اس پراسپیرٹی میں جو کہ اس خطے میں آنے کو ہے،
اگر آپ انڈیا کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کو جو چیزیں ہم اپنے الائٹ کے ساتھ یعنی چائنا اور ترکی اور ایران کے ساتھ جو ہم چیزیں نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جو ہم یہاں پہ ترقی کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں، اگر اس میں ہم اپنے پڑوسی ملک کو بھی شامل کر لیں تو یہ ہم سب کے مفاد میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی ان کو اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں، وہ اس پر کیوں اتنے سیکھ پائیں، ان کا سارا میڈیا جو ہے وہ یہ کرے. پھر ہمارے جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی ان کی لوک سبھا یعنی ان کے جو لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے وہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھے کہ انہوں نے اتنے پیسے وہاں پر کیوں خرچ کیے. بھائی یہ آپ ان کے ساتھ محبت کے یعنی ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ میں جائیے تو وہ خود بخود ان کے لوگ ان سے پوچھ لیں گے. جب تک آپ ان کو دشمن کہتے رہیں گے تو ان کے لوگ آپس میں جڑے رہیں گے. تو آپ کو اپنی پولیٹکس کھیلنی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ سیدھی گولی ان کے سر میں ماریں، کیونکہ سیدھی گولی سے یعنی کہتے ہیں کہ جو کام شکر سے ہوتا ہے وہ آپ نے زہر سے ضرور کرنا. تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ میں جو ہمارے انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس تھی ان کے ساتھ میں کھڑے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب آج کی تاریخ میں یعنی سنڈے والے دن سپٹمبر کی 5 تاریخ کو. تو مجیب الرحمان شامی صاحب تو وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت چہیتے اور بہت کلوز تھے. تو آج جب انہوں نے یعنی انفارمیشن منسٹر نے نواز شریف اور ان کی پارٹی پر تنقید کی تو جو مجیب الرحمان شامی صاحب کے چہرے کے تاثرات تھے وہ بڑے خوشگوار تھے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بات ابھی تک کہی جا رہی تھی وہ یقینی طور پر اندر سے کچھ پھل لانے کو بھی ہے. یعنی جو بات کہی جا رہی تھی کہ نواز شریف کے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں تو پریکٹیکلی آج ہمیں کچھ تھوڑی سی وہ ہوا بھی چلتی ہوئی دکھائی دی. تو ڈی جی آئی ایس آئی کا افغانستان جانا یہ سارا ماجرا ہم نے دنیا کو کر کے دکھایا، یا جو ہم پورٹرے کرنا چاہتے تھے وہ ہم کر چکے ہیں. لیکن اب ہمیں پولیٹیکل جو یعنی سینیریو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی جا کے ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کر پائیں گے. کیونکہ جب تک آپ اپنے دشمن کو اپنے ساتھ دشمنی پر الجھاتے رہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں تو ان کو تھوڑا بہت بھی موقع ملے گا تو وہ آپ کے ساتھ دشمنی ہی کریں گے. تو آپ اگر انہیں اپنے دوستی میں لے آئیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ان کو آپ کوئی اکنامک بینیفٹ دیں تو پریکٹیکلی وہ آپ کے ساتھ چلنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہیوج پاپولیشن ہے جس میں غربت جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے. تو پریکٹیکلی ان کے عوام بھی تو یہ چاہیں گے کہ ان کو بھی پراسپیرٹی میں حصہ ملنا چاہیے، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری طرح اسی سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں. تو ہمیں ایک لارجر انٹرسٹ پر سوچنا چاہیے، اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.